الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو اس سے ڈرنے کا کیسا حق ہے؟ اس سے ڈرنے کا حق ویسا ہی ہے جیسے ہم جمعہ کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، عیدین کی نماز میں ڈرتے ہیں، افطاری کے وقت ڈرتے ہیں، سحری کے وقت ڈرتے ہیں، نمازوں میں ڈرتے ہیں، حج کے لیے جب تیار ہوتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں تو ڈرتے ہیں۔ تو اس وقت تو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، لیکن شادی جب کرنے آتے ہیں تو اللہ کے ڈر کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ شادی میں سوائے ایک کام کے جو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں یا قاضی صاحب یا مولانا صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ شادی میں آپ دیکھیے 99% جو کام ہوتے ہیں وہ کام ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اسلام نے بارات کو کہا ہے کہ لے جائیے، نہ اسلام نے کہا ہے کہ مہمانی کیجیے لمبی چوڑی، نہ کہا ہے کہ گاڑی سجا کر جائیے، نہ کہا ہے کہ ڈی جے بجائیے، نہ کہا ہے کہ سلامی مانگیے اور سلامی دیجیے۔ بعض لوگ سلامی مانگتے ہیں اور بعض لوگ اپنی شہرت کے لیے سلامی دیتے ہیں۔ بعض لوگ سلامی مانگتے ہیں اور اگر نہیں مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لڑکے کے اندر کوئی عیب ہے۔ یعنی معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یہ کہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سنت کے اعتبار سے شادی کر لیں اور ہم کوئی مانگ چانگ نہ کریں، تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب ہوگا۔ اور اگر مولانا لوگ کہتے ہیں کہ بارات تو نہیں جانی چاہیے، ہم مولانا لوگ ہیں، بارات کیسے لے جائیں؟ حالانکہ مولانا لوگ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، ہم یہاں آپ بھی مبرہ نہیں ہے، کیونکہ پوری آبادی کی آبادی خراب ہو چکی ہے، آوا کا آوا ٹیڑھا ہے۔ اس میں سب لوگ برابر ہی ہیں، کھیت میں کام کرنے والا بھی برابر ہے اور امام صاحب بھی برابر ہیں، مؤذن صاحب بھی برابر ہیں، اور درس قرآن جو دیتے ہیں وہ بھی برابر ہیں، اور شیخ الحدیث کی عہدے پر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی برابر ہیں۔ بارات لے جانے میں کوئی پیچھے نہیں ہے، بلکہ جو جتنا پیسے والا ہے وہ اپنی شان و شوکت ایسے ہی بارات سے لے جاتا ہے۔ پیسے والے تلاشتے ہیں اس علاقے میں مرسیڈیز اگر مل جائے تو 50,000 روپیہ دے کے مرسیڈیز ہی پر دلہا جائے، اور نہیں ملتی ہے تو پھر جو سب سے اچھی گاڑی ہوتی ہے، جو لیٹسٹ گاڑی آتی ہے، وہ تلاشی جاتی ہے کہ اسی پہ نوشے بابو بیٹھ کے جائیں گے۔ تو شادی میں صرف اور صرف، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک کام ہم لوگ کر لیتے ہیں سنت کے اعتبار سے، اور وہ 3 آیتیں پڑھ دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے النکاح من سنتی وفی روایت اخری فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ جو کام ہوتا ہے ایجاب و قبول کا، یہی ایک سنت کے اعتبار سے ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب ساری چیزیں شریعت کو پامال کر کے کی جا رہی ہیں، ساری چیزیں سنت کی دھجیاں اڑا کر کی جا رہی ہیں، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی یہاں پر علماء حضرات بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک سنت کا طریقہ ہے، اور سنت ہے کہ سنت تو سب سے اچھی ہے کہ مسجد میں نکاح کیا جائے، تو اس پہ تو عمل ہے نہیں۔ مسجد میں نکاح ہوگا تو کیسے لوگ جائیں گے بھائی اتنا گجلا سجلا پہن کر؟ ہاں، جو لڑکا کی شادی ہوگی تو پوری زندگی نماز پڑھا اور نہ پڑھی ہو نماز اس نے، لیکن بارات جانے سے پہلے پتہ نہیں کس لیے جا کے 2 رکعت سنت نفل ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی دلیل، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ جب آدمی سفر سے نکلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ سفر کے لیے جاتے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے نکلتے تھے، اور جب سفر سے واپسی ہوتی تو گھر واپسی نہیں ہوتی تھی، مسجد میں واپسی ہوتی تھی۔ آج بتائیے پورے ہندوستان میں شاید ہی کوئی عالم ایسا ہوگا جو مسجد سے جاتا ہوگا مسجد میں آتا ہوگا۔ ہم لوگ طے کہتے ہیں کہ ساری سنتیں ختم ہو رہی ہیں، یہ سنتیں ختم ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک بڑی سنت ہے یہ
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر تک معمول تھا کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو مسجد سے نکلتے اور سفر جب واپس آتے تو گھر پہلے نہیں جاتے تھے، پہلے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ جو شیخ الحدیث ہیں ان کا بھی اس پر عمل نہیں ہے، جو مفسر صاحب ہیں ان کا کسی کا عمل نہیں ہے اس پر، لیکن نوشے بابو کا ایک دن کے لیے عمل ہوتا ہے اس پر، آنے کے بعد نہیں ہوتا، جانے کے وقت ہوتا ہے۔ اب بیچارے کو تو پتہ نہیں انہوں نے غسل کیا صحیح کیا کہ نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں نا کہ غسل کیسے ہوگا، اور اس دن تو غسل وہ خود کرتے نہیں ہیں، ان کو غسل کرایا جاتا ہے، ان کے بہنوئی کراتے ہیں، ان کی بھابیاں کراتی ہیں۔ بتائیے عورتیں مرد کو غسل کراتی ہیں، جس طرح سے مرد کا عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح عورتوں کا مرد کو بھی دیکھنا حرام ہے، اور بھابھی غسل کروا رہی ہیں، چچیری بھابھی غسل کروا رہی ہیں، اور گیت گائی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگ جو شادی کرتے ہیں تو اس میں سمجھیے کہ کوئی بھی چیز، ایک بھی ایسی کوئی چیز ہوتی جو، یعنی یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ 99% شادی ایسے ہی ہو رہی ہے۔ اگر 1 لاکھ میں 1 آدمی شادی کر لے سنت کے اعتبار سے تو اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ 1 لاکھ میں 1 شادی جو ہوتی ہے وہ سنت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے کہ رام کیتاری مادھو پور میں اس 10 سال کے عرصے میں شاید 1 2 شادی ہوئی ہوگی جو سنت کے اعتبار سے ہوئی، خواہ اس میں عام لوگوں کی شادی ہوئی ہو یا پروفیسر صاحب کی ہوئی ہو یا مؤذن صاحب امام صاحب کی ہوئی ہو، کسی کی بھی ہوئی ہو۔ تو یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے قرآن